سراج الدین خوف سے کانپ رہا تھا۔ چودھری کا خاص آدمی اس کے سامنے کھڑا موت کا پیغام لایا تھا، اور اس پیغام نے سراج الدین کی روح تک کو سرد کر دیا تھا۔ اگر بیٹی کی زندگی چاہتے ہو تو بیٹی کو ونی تو کرنا پڑے گا، یہ چودھری صاحب کا واضح حکم ہے۔ اس آدمی کی آواز میں شدید رعونت اور حقارت تھی، اور وہ سراج الدین کو کسی کیڑے مکوڑے کی طرح دیکھ رہا تھا۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، چودھری صاحب سے کہہ دو مجھ غریب پر ظلم نہ کریں، میری بچی ابھی بہت چھوٹی ہے اور معصوم ہے۔ سراج الدین کی آواز میں شدید بے بسی تھی، اور وہ گڑ گڑا کر اس کے قدموں میں گرنے والا ہو رہا تھا۔ یہ فیصلہ پنچایت میں ہوا ہے سراج الدین، اور پنچایت کا فیصلہ ہر حال میں پورا ہوتا ہے۔ آدمی نے اپنا سینہ چوڑا کیا، اور اس کے لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی۔ وہ ایک پتھر کی طرح بے حس کھڑا تھا۔ میرے بیٹے نے کوئی جرم نہیں کیا، وہ تو بس وہاں سے گزر رہا تھا۔ چودھری صاحب کے بھائی کو گولی کسی اور نے ماری ہے۔ سراج الدین نے زمین پر بیٹھ کر اپنا سر پکڑ لیا۔ اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیرنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سراج الدین ٹوٹے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے گھر کے اندر داخل ہوا۔ گھر میں پہلے ہی ماتم کا سما تھا۔ مینا دروازے کے پیچھے کھڑی سب سن چکی تھی۔ وہ بھاگ کر اپنی ماں کے قدموں میں گر گئی۔ اماں، آپ خود ہی تو کہتی ہیں چودھری بہت ظالم ہے، مجھے وہاں جانے سے روک لیں۔ مینا کی آواز سسکیوں میں ڈوب چکی تھی، اور اس نے اپنی ماں کی ٹانگوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ جرم تیرے بھائی نے کیا ہے، اگر تو ونی نہ کی گئی تو وہ میرے بیٹے کو مار دیں گے۔ میں اپنا جوان بیٹا نہیں کھو سکتی۔ ماں کی آنکھوں میں بیٹی کی محبت نے بیٹی کے لیے اسے بالکل اندھا اور بے رحم کر دیا تھا۔ اس نے بے دردی سے اپنا پلو چھڑایا۔ مجھے کیوں سزا مل رہی ہے اماں؟ مجرم تو وہ بھی نہیں ہے، اس پر صرف الزام ہے۔ مجھے ایسے موت کے منہ میں مت دھکیلیں۔ مینا نے دوبارہ ماں کے قدم پکڑے اور شدت سے روتے ہوئے اس کے جوتے چومنے لگی۔ بیٹی، میں مجبور ہوں، تیرے بھائی کی جان کے بدلے تیری قربانی دینی ہی پڑے گی۔ میں وہاں جا کر مر جاؤں گی اماں، مجھے اپنے سینے سے لگا لیں، مجھے میرے حال پر مت چھوڑیں۔ میں آپ کی بیٹی ہوں، کیا بیٹیوں کی کوئی جان نہیں ہوتی؟ مینا نے زمین پر سر پٹکا، لیکن اس کی فریاد سننے والا اس گھر میں کوئی نہیں تھا۔ ہمیں اپنا خاندان بچانا ہے، تو ویسے بھی پرایا دھن ہے، آج نہیں تو کل تجھے کسی اور کے گھر جانا ہی تھا، اب یہی تیرا نصیب ہے۔ ماں نے پتھر دل ہو کر جواب دیا اور کمرے کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ مینا کو صحن میں اکیلا چھوڑ دیا۔ مینا کا دل شدت غم سے پھٹنے لگا۔ اس کا اپنا باپ اور اپنی ماں اسے اپنے ہاتھوں سے موت کی وادی میں دھکیل رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ چودھریوں کی حویلی میں ونی ہو کر جانے والی لڑکی کی حیثیت ایک جانور سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد گاؤں کا مولوی ان کے کچے صحن میں موجود تھا۔ مینا کا نکاح حسنین چودھری کے ساتھ پڑھایا جا رہا تھا۔ مینا کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بے جان پتلے کی طرح ایک پرانی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح خاں کی گرجدار آواز صحن کی خاموشی میں گونجی اور مینا کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ مینا نے بے بسی سے اپنے باپ کی طرف دیکھا، جس نے شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا لی تھیں۔ اس کی ماں نے غصے سے اسے گھورا کہ وہ جلدی سے جواب دے۔ قبول ہے، مینا کی آواز بمشکل اس کے حلق سے نکلی، اور اس کا دل ہمیشہ کے لیے بجھ گیا۔ اس نے اپنی موت کے پروانے پر خود مہر ثبت کر دی تھی۔ دوسری طرف حویلی کے عالی شان مردانے میں حسنین چودھری اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ ایک مغرور اور تکبر سے بھرا انسان تھا۔ اس نے بغیر کوئی سوال کیے نکاح نامے کے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ اس کے چہرے پر شدید بیزاری اور غصہ نمایاں تھا۔ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا بابا سائیں، اب اس لڑکی کو میری نظروں سے دور رکھیے گا، مجھے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی ہے۔ حسنین نے قلم غصے میں میز پر پھینکا اور اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیا پنچایت کا فیصلہ تھا بیٹے، ہمارا وقار اسی میں تھا کہ ہم اسے اپنی حویلی کی جوتی بنا کر رکھیں۔ ہم اپنے دشمنوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ چودھریوں سے ٹکرانے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ بڑے چودھری نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے فاتحانہ انداز میں کہا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کون ہے اور کیسی ہے۔ میں نے اسے سزا کے طور پر نکاح میں لیا ہے، اور وہ میرے لیے ایک مجرم سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ وہ اس حویلی میں نوکرانی بن کر رہے گی، حسنین نے سرد لہجے میں کہا، اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ حسنین چودھری کو کسی عورت کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے پاس دولت اور طاقت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ گاؤں کی ہر لڑکی اس پر مرتی ہے، لیکن وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ وہ اپنی زمینوں اور اپنی سیاست میں مگن رہنے والا انسان تھا۔
شام کے وقت مینا کو حویلی لایا گیا۔ اسے کسی دلہن کے روپ میں حویلی نہیں لایا گیا تھا۔ وہ ایک عام سے پرانے جوڑے میں سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑی تھی۔ حویلی کا دالان بہت بڑا تھا اور وہاں کی ہر چیز روبدار تھی۔ بڑی چودرائن اس کے سامنے قہر بن کر کھڑی تھی۔ یہی ہے وہ لڑکی جس نے ہمارے بھائی کی جان لی ہے۔ اس کے بھائی نے میرے بھائی کی جان لی ہے اور اب یہ یہاں بہو بن کر آئی ہے۔ بڑی چودرائن کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور وہ مینا کو کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، خدا کی قسم مجھے کچھ نہیں پتا۔ تم نے نہیں کیا، لیکن ایک مجرم کی بہن تو ہو نا۔ اب اس جرم کی سزا تمہیں ہی ہر عمر میں کاٹنا ہوگی۔ بڑی چودرائن نے آگے بڑھ کر مینا کا بازو زور سے دبوچا تھا۔ اس کے تیز ناخن مینا کے گوشت میں کھب گئے۔ مینا درد سے کرا اٹھی، لیکن بڑی چودرائن نے اسے زوردار جھٹکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ مینا کا ماتھا سنگ مرمر کے فرش پر لگا اور وہاں سے ہلکا سا خون رسنے لگ گیا۔ اسے نوکروں والے کوارٹر کے ساتھ بنے اسٹور روم میں پھینک دیا گیا۔ اور سن لو، سب آج سے حویلی کا سارا کام یہی منحوس کرے گی، کوئی اس پر ترس نہیں کھائے گا۔ بڑی چودرائن نے حویلی کے نوکرانیوں کو حکم دیا اور نفرت سے مینا پر تھوک دیا۔ مینا کو گھسیٹ کر ایک اندھیرے اسٹور روم میں بند کر دیا گیا۔ اس حویلی میں اس پر ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تھی۔ یہاں کی تمام تر عورتیں مینا کو شدید نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھیں، یہاں تک کہ نوکرانیاں بھی اس پر اپنا روپ جمانا اپنا حق سمجھتی تھیں۔ اسے ساری رات اس بند کمرے میں اکیلے رونا پڑا۔ اس کے پاس نہ کوئی بستر تھا، نہ ہی پانی کا کوئی گلاس۔ وہ فرش پر لیٹی اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اگلی صبح دروازہ زور سے کھلا، اسے اسٹور روم سے نکال کر کام پر لگا دیا گیا۔ ایک موٹی نوکرانی اس کے ہاتھ میں جھاڑو تھما دیا۔ اے لڑکی، جلدی سے یہ سارا صحن دھو دے، اگر مالکن نے دیکھ لیا تو میری شامت آئے گی، جلدی ہاتھ چلا۔ ایک موٹی نوکرانی نے پانی کی بھری بالٹی مینا کے پاس پھینکتے ہوئے تلخی سے کہا اور اپنا ہاتھ کمر پر رکھ لیا۔ میں ابھی دھو دیتی ہوں، بس مجھے تھوڑی دیر سانس لینے دیں، مجھے بہت چکر آ رہے ہیں، میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ مینا ہانپ رہی تھی اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ سانس لینے آئی ہے یہاں، مجرم کی بہن ہو کر نوابی دکھاتی ہے۔ جلدی کام کر ورنہ مالکن کو بلاتی ہوں، وہ تیری چمڑی ادھیڑ دے گی۔ نوکرانی نے اسے زور سے دھکا دیا، وہ گرنے سے بمشکل بچ سکی۔ مینا نے خاموشی سے بالٹی اٹھائی اور فرش دھونے لگی۔ اس کے آنسو پانی میں مل کر فرش پر بہہ رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس کے آنسو پانی میں مل کر فرش پر بہتے رہے تھے، لیکن وہ مجبور تھی۔ خاموشی کے ساتھ حویلی کے سارے کام کرتی رہتی۔ حسنین چودھری جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا، ابھی تک اس نے دیکھا تک نہیں تھا کہ وہ کون ہے اور کیسا ہے، اور اسے اس سے کوئی مطلب بھی نہیں تھا کیونکہ وہ تو ونی میں آئی گئی تھی سزا کاٹنے کے لیے، تو اسے چیز سے تعلق بھی کیسے رکھ سکتی تھی۔ حسنین چودھری اپنی زمینوں کے کاموں میں مگن تھا۔ وہ ایک چودھری کا بیٹا اور سیاست میں قدم رکھنے والا نوجوان تھا، جس پر گاؤں تو کیا شہر کی ہر لڑکی مرتی تھی۔ جس کو چاہنا وہ کسی بھی قیمت پر خرید سکتا تھا۔ چودھری صاحب، شہر کی ملوں کا سودا پکا ہو گیا ہے، بس آپ کے دستخط باقی ہیں اور آپ کا منافع پچھلے سال سے دگنا ہو گیا ہے۔ منشی نے فائل آگے کرتے ہوئے انتہائی ادب اور خوشامدانہ لہجے میں کہا، جس کو چاہتا ہوں کسی بھی قیمت پر خرید سکتا ہوں، پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے منشی، اور یہ چودھری تو ہر چیز خرید سکتے ہیں۔ حسنین نے تکبر سے مسکراتے ہوئے فائل پر دستخط کیا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ بے شک چودھری صاحب، آپ تو ہر چیز خرید سکتے ہیں، آپ کے نام کا ڈنگا بجتا ہے پورے علاقے میں، بڑے بڑے افسر آپ کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ منشی نے ہاتھ باندھ کر اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہر لڑکی اس کی زندگی میں وہ اہمیت نہیں رکھتی تھی، اسے اپنی طاقت اور دولت پر بے پناہ غرور تھا۔ اسے ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ اس کے نام نہاد بیوی اس کی اپنی حویلی میں کس عذاب سے گزر رہی ہے اور کیسے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ مینا جو 2 دن سے بھوکی تھی، کسی نے ایک لقمہ تک اسے نہیں دیا تھا۔ اس کا جسم کمزوری سے ہانپ رہا تھا جب بڑی چودرائن نے اسے بازو سے پکڑ کر اس اسٹور روم سے نکالا اور اسے زمین پر پھینک دیا۔ یہ دیکھ رہی ہوں کپڑوں کا ڈھیر، یہ سارے کپڑے شام تک دھل جانے چاہیے لڑکی، اور کوئی داغ باقی نہ رہے۔ بڑی چودرائن کی کرخت آواز حویلی کے دالان میں گونجی اور اس کا لہجہ کسی چابک کی طرح مینا کی سماعتوں پر برسا۔
17 سالہ مینا نے تکلیف سے سامنے پڑے کپڑوں کے پہاڑ کو دیکھا جو اس کی ننھی جان سے بڑھ کر تھے۔ اس نے ایک نظر اپنے زخمی ہاتھوں کو دیکھا اور پھر خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ انکار کی صورت میں اسے مارا پیٹا جائے گا۔ میں دھو دوں گی مالکن، بس مجھے کھانے کو کچھ دے دیں، مجھ میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں، میں گر جاؤں گی۔ مینا کی آواز بھوک اور کمزوری سے ہانپ رہی تھی اور اس نے التجا بھری نظروں سے چودھرائن کو دیکھا۔ کھانا تجھے تیرا مقدر کھلائے گا، مجرم کی بہن کو میں اپنے گھر کا رزق دوں؟ یہ کپڑے نہ دھلے تو آج تیری کھال ادھیڑ کر رکھ دوں گی۔ بڑی چودھرائن نے اسے زور سے ٹھوکر ماری اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، مگر اس کا نصیب کہ ایسی کچی عمر میں اسے ونی کر کے چودھریوں کی بہو بنا دیا گیا تھا، اور اب اسی ظلم کی تو یہ سزا کٹ رہی تھی۔ وہ خاموشی کے ساتھ خود کو ہمت دیتے ہوئے وہاں سے اٹھی اور کپڑے دھونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں بے بہا آنسو تھے۔ اسے اپنے بچپن کا ایک ایک لمحہ یاد آ رہا تھا، اور اپنی جوانی کی وہ باتیں جب اماں اسے کام کا کہتی تو انکار کر دیتی تھی۔ اماں ساری عمر کام کرنے ہیں، مجھ سے نہیں کام ہوتا کوئی، اور ویسے بھی میں تو نوکرانی لے کر جاؤں گی جہیز میں۔ اسے اپنا ہی کہا ہوا جملہ یاد آیا اور وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ اسے اپنے ناز نخرے یاد آ رہے تھے جو اس کے باپ نے اٹھائے تھے، لیکن قسمت کا کیا کھیل کھیلتی وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ شام تک وہ کپڑے دھوتی رہی، اس کی انگلیاں کٹ چکی تھیں اور صابن لگنے سے شدید جلن ہو رہی تھی، کمر درد سے ٹوٹ رہی تھی۔ شام کو جیسے ہی کپڑے دھلے تو بڑی چودھرائن اس کے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہر کسی کے کپڑے اس کے کمرے میں رکھ کر آؤ، اور یاد رکھنا کوئی کپڑا غلط جگہ نہ رکھا جائے، میں کسی کی شکایت نہیں سننا چاہتی۔ بڑی چودھرائن نے سخت لہجے میں تلقین کی اور کپڑوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ جی مالکن، میں ابھی رکھ کر آتی ہوں، مینا نے بمشکل زمین سے اٹھتے ہوئے کہا اور کپڑوں کا ایک بھاری ڈھیر اپنے کمزور بازوؤں پر اٹھا لیا۔ مینا کے نحیف کاندھوں پر دھلے ہوئے اور استری شدہ کپڑوں کا بھاری ڈھیر تھا۔ اس کی ٹانگیں کمزوری اور تھکاوٹ سے کانپ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ چھوٹے چودھری کا مزاج کیسا ہے اور یہ کمرہ کس کا ہے۔ وہ بس حکم کی غلام تھی جسے ہر حال میں پورا کرنا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور حویلی کے برآمدوں میں روشنیاں جل رہی تھیں۔ مینا چھوٹے چودھری کے کمرے کے دروازے پر پہنچی اور کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ اندر قدم رکھتے وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ انتہائی خوبصورت اور وسیع کمرہ تھا جس کی ہر چیز سے عمارت اور شاہانہ پن جھلک رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ اسی ظالم مزاج شخص کا کمرہ ہے جس کے نام پر اسے ونی کیا گیا ہے۔ انتہائی خوبصورت کمرہ دیکھتے ہی اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کمرے کے عین وسط میں ایک بہت بڑا اور نیم گداز بستر بچھا تھا جس کی سفید چادریں دودھ کی طرح چمک رہی تھیں۔ مینا نے اپنے میلے اور پھٹے ہوئے کپڑوں کو دیکھا اور اسے اس کمرے میں کھڑے ہوتے ہوئے بھی شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ اس نے جلدی سے قدم بڑھائے اور دیوار کے ساتھ بنی ایک بہت بڑی الماری کو کھولا۔ اس نے سلیقے سے چودھری صاحب کے کپڑے الماری میں لٹکائے اور دروازہ بند کر دیا۔ کپڑے رکھنے کے بعد اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کی نظر دوبارہ اس نرم گداز بستر پر پڑی۔ وہ بہت تھکی ہوئی تھی، اس کا جسم جگہ جگہ سے دکھ رہا تھا اور پیروں میں چھالے پڑ چکے تھے۔ صرف ایک پل کے لیے بیٹھ کر سانس لے لوں، پھر چلی جاؤں گی، کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ مینا نے خود کلامی کی۔ اس کے چہرے پر شدید بے بسی اور تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے خود کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا نڈھال جسم مزید بوجھ سہنے سے انکاری تھا۔ وہ آہستہ سے بستر کے کنارے پر بیٹھی۔ بستر کی نرمی نے اس کے دکھتے ہوئے جسم کو ایک عجیب سا سکون بخشا۔ اس نے اپنا سر تکیے پہ رکھا تھا کہ چند لمحے اپنی آنکھیں بند کر کے درد کو کم کر سکے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب تھکاوٹ نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا اور وہ ایک گہری نیند کی وادی میں اتر گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حویلی کے باہر ایک گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ حسنین چودھری غصے میں بھرا ہوا گاڑی سے اترا۔ وہ پنچایت سے سیدھا حویلی آیا تھا کیونکہ اسے کسی کام سے باہر جانا تھا اور وہ اپنی گاڑی کی چابی کمرے میں ہی بھول گیا تھا۔ حسنین کے قدموں کی آہٹ سے حویلی کے ملازمین بھی سہم گئے تھے، ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ وہ تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں تھیں اور وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور کمرے کی بتی جلانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن اس کی نظر سیدھی بستر پر پڑی۔ اس کا ہاتھ وہیں ہوا میں رک گیا اور حیرت سے بت بن گیا۔ اس کے نرم گداز بستر پر ایک کمسن دوشیزہ گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت اور تھکاوٹ کے آثار واضح تھے۔ حسنین چودھری کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا
اس نے آج تک کسی لڑکی کو اپنے کمرے میں اس طرح نہیں دیکھا۔ یہ کون ہے اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ حسنین نے دل میں سوچا اور اس کے لبوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ سامنے لیٹی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی منکوہا ہے۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا بستر کے قریب آیا۔ مینا کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور اس کے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ حسنین اس کی خوبصورتی اور معصومیت میں کھو سا گیا۔ اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور مینا کے چہرے پر آتی ایک لٹ کو اپنی انگلیوں سے پیچھے کیا۔ مینا اتنی گہری نیند سو رہی تھی کہ اسے کسی چیز کا علم نہیں تھا کہ کوئی اسے چھو رہا ہے۔ کون ہو سکتی ہے یہ لڑکی؟ کہیں حویلی کی کوئی نئی مہمان تو نہیں آئی؟ ایک لمحے کے لیے حسنین چودھری نے سوچا، لیکن پھر فوراً اپنے ہاتھوں کو وہیں روک لیا اور خود کو پیچھے کھینچا۔ کیا ہو گیا حسنین چودھری؟ تم کب سے لڑکیوں پر مرنے لگے؟ تم ایک جاگیردار ہو اور یہ تمہارے وقار کے خلاف ہے۔ اس نے خود کو سخت تنبیہ کی اور اس کے چہرے پر دوبارہ وہی سرد مہری چھا گئی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اپنی چابی اٹھانے کے لیے میز کی طرف مڑا اور کمرے سے نکلنے ہی والا تھا کہ اس کے جوتوں کی آہٹ سے مینا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور سامنے ایک اجنبی مرد کو دیکھ کر اس کی جان نکل گئی۔ وہ خوف سے کانپنے لگی اور اس نے چادر سے خود کو چھپانے کی کوشش کی۔ کون ہو تم اور یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ حسنین چودھری کی گرجدار آواز کمرے میں گونجی اور اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ میں کپڑے رکھنے آئی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مالکن نے بھیجا تھا۔ مینا کی آواز خوف سے اٹک رہی تھی اور اس کے ہاتھ آپس میں بری طرح سے الجھ رہے تھے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، مالکن نے بھیجا تھا۔ مینا کی آواز خوف سے اٹک رہی تھی اور اس کے ہاتھ آپس میں بری طرح سے الجھ رہے تھے۔ وہ کہتے ہی بستر سے اتری اور دروازے کی طرف بھاگنے لگی۔ وہ بس وہاں سے کسی طرح نکلنا چاہتی تھی جب حسنین چودھری نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مینا درد سے کرا اٹھی۔ میں نے پوچھا ہے کون ہو تم؟ حویلی کی نوکرانی تو محسوس نہیں ہو رہی؟ سچ سچ بتاؤ ورنہ جان سے مار دوں گا۔ حسنین نے اسے کھینچتے ہوئے خود کے قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر سوال کیا۔ میں مینا ہوں، مجھے چھوڑ دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ مینا نے روتے ہوئے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مینا کا نام سنتے ہی حسنین چودھری کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ اس نے مینا کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ اچھا، تو تم ہو اس مجرم کی بہن جسے میرے نام پر ونی کیا گیا ہے؟ حسنین چودھری کے لہجے میں زہر گھل گیا اور اس نے مینا کا بازو مزید زور سے دبوچا۔ مینا کی تو جیسے جان ہی حلق میں اٹک گئی ہو۔ اسے لگا اب یہ شخص اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تبھی حسنین چودھری نے اسے خود کے مزید قریب کیا اور اس کے چہرے کے بالکل پاس آ کر غرایا۔ تمہیں میرے کمرے میں کس نے بھیجا؟ تم میری اجازت کے بغیر یہاں کیسے داخل ہوئی؟ حسنین کی سانسیں غصے سے تیز چل رہی تھیں اور وہ اسے کچا چبانا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بڑی چودھرائی نے کپڑے رکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ آپ کا کمرہ ہے، مجھے جانے دیں۔ مینا نے ہچکیوں کے درمیان جواب دیا۔ اس کا سارا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ یہ بات سنتے ہی حسنین چودھری نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ اس کے ماتھے کی رگیں ابھر آئیں۔ جو کچھ بھی تھا، یہ لڑکی اس کے نکاح میں تھی، اس کی منکوہا تھی، لیکن اسے نوکرانی جیسا ٹریٹ کیا جا رہا تھا۔ یہ بات حسنین چودھری کی تربیت اور اس کی انا پر ذرا بھی زیب نہیں دے رہی تھی۔ اس نے مینا کو جھٹکے سے چھوڑا اور پیچھے ہٹ گیا۔ نکل جاؤ یہاں سے اور آئندہ میری اجازت کے بغیر اس کمرے کا رخ بھی مت کرنا۔ حسنین نے انگلی کے اشارے سے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور اس کی آواز میں بلا کی سرد مہری تھی۔ مینا اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگی اور سیدھا اپنے اس اندھیرے اسٹور روم میں جا کر گری۔ اس کی سانسیں دھونکنی کی طرح چل رہی تھیں اور وہ ساری رات اس شخص کے خوفناک چہرے کو یاد کر کے روتی رہی۔ اگلے دن کی صبح حویلی میں ایک نیا طوفان لے کر آئی۔ مینا کچن میں ناشتے کے برتن سمیٹ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ رات کے واقعے کی وجہ سے ابھی تک کانپ رہے تھے اور وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھی۔ اچانک اس کے ہاتھ سے ایک قیمتی کانچ کا گلاس چھوٹ کر زمین پر گرا اور چھناکے سے چکنا چور ہو گیا۔ گلاس کے ٹوٹنے کی آواز کچن کی خاموشی میں بوم کی طرح گونجی تھی۔ یہ تم نے کیا کر دیا منحوس لڑکی؟ تیری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ میرا اتنا قیمتی گلاس توڑنے کی؟ بڑی چودھرائیں جو وہیں کھڑی تھیں
غصے سے پھٹ پڑی اور اس کی آنکھیں شعلہ اگلنے لگیں۔ مجھ سے غلطی ہو گئی مالکن، میرے ہاتھ گیلے تھے، مجھ سے چھوٹ گیا۔ مینا نے جلدی سے زمین پر بیٹھ کر کانچ کے ٹکڑے اکٹھے کرنے شروع کیے اور اس کے آنسو رخساروں پر گرنے لگے۔ تیری غلطیوں کی سزا میں تجھے آج ایسی دوں گی نا کہ تو ساری عمر یاد رکھے گی۔ ایک تو میرے بھائی کے مجرم کی بہن ہے، اوپر سے میرا نقصان کر رہی ہے۔ بڑی چودھرائن نے آگے بڑھ کر مینا کے بال مضبوطی سے پکڑ لیے۔ مینا درد سے چیخی اور اس نے اپنے بال چھڑانے کے لیے اپنے ہاتھ چودھرائن کے ہاتھ پر رکھے، لیکن چودھرائن نے اسے زور سے کھینچ کر چولہے کے قریب کیا۔ چولہے پر پانی کا ایک بڑا دیچکا ابل رہا تھا۔ بڑی چودھرائن نے ایک کپڑے کی مدد سے وہ ابلتا ہوا پانی اٹھایا اور مینا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آج میں تیرا یہ ہاتھ جلا کر راکھ کر دوں گی تاکہ تو دوبارہ کوئی چیز نہ توڑ سکے۔ بڑی چودھرائن کی آواز میں درندگی تھی اور وہ گرم پانی کی دیچکی مینا کے ہاتھ پر الٹنے ہی والی تھی۔ نہیں مالکن، خدارا مجھ پر رحم کرے، میں مر جاؤں گی، مجھے معاف کر دیں۔ مینا نے چیخیں مارتے ہوئے ہاتھ جوڑے اور وہ زمین پر لیٹ کر منتیں کرنے لگی، لیکن بڑی چودھرائن کے دل میں کوئی رحم نہیں تھا۔ اس نے دیچکی کو مینا کے ہاتھ کی طرف جھکایا ہی تھا کہ اچانک کسی نے بڑی چودھرائن کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ بس بھی کریں اماں، حسنین آپ کتنا ظلم کریں گی اس پر؟ حسنین چودھری کی گرجدار آواز کچن میں گونجی اور اس نے اپنی ماں کے ہاتھ سے وہ گرم پانی کی دیچکی چھین کر دور پھینک دی۔ پانی فرش پر گرا، اس سے اٹھنے والی بھاپ نے پورے کچن کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مینا نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی اور وہ ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھی تھی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو حسنین؟ تم میرا ہاتھ کیوں پکڑ رہے ہو؟ بڑی چودھرائن غصے اور حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی جسے اس لڑکی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کیوں سائڈ لے رہے ہو تم اس کی؟ تم جانتے ہو اس کے بھائی کی وجہ سے میرا بھائی اس دنیا سے گیا اور بہت کچھ کھو دیا میں نے اپنا۔ بڑی چودھرائن کی آواز میں دکھ اور غصہ دونوں شامل تھے۔ اس نے نفرت سے مینا کی طرف اشارہ کیا، لیکن اس میں اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے اماں، آپ ایک بے گناہ پر اپنا غصہ کیوں نکال رہی ہیں؟ حسنین چودھری نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا، اس کا قصور تو ہے، اس کے بھائی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے اور یہ اسی خاندان کا خون ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ بڑی چودھرائن نے چیختے ہوئے کہا اور اپنے سینے پر ہاتھ مارا۔ اماں آپ جو مرضی کہیں، لیکن یہ ظلم میں اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ حسنین کا لہجہ قطعی تھا اور اس میں کوئی لچک موجود نہیں تھی۔ مینا رو رو کر ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو خوشی کا ایک لمحہ اسے محسوس ہوا تھا کہ شاید اس گھر میں کوئی اس کی جان بچانے والا ہے، لیکن اب پھر سے سب کچھ چکنا چور ہو گیا تھا جب اسے یاد آیا کہ یہ تو وہی ظالم شخص ہے جس نے رات اسے دھکے دیے تھے۔ حسنین چودھری نے آگے بڑھ کر مینا کا بازو پکڑا اور اسے جھٹکے سے زمین سے کھڑا کیا۔ مینا خوف سے کانپنے لگی۔ اب یہ شخص اسے مارے گا۔ آج سے تم اس کمرے میں رہو گی جہاں میں رہتا ہوں۔ حسنین چودھری نے مینا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایسا فیصلہ سنایا جس نے کچن میں کھڑے ہر شخص کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ کیا میں اس کمرے میں رہوں گی؟ مینا نے بے یقینی سے حسنین کو دیکھا اور اس کی آواز میں حیرت اور خوف کی آمیزش تھی۔ ہاں بیوی ہو تم، میرے نکاح میں ہو، تمہارے ساتھ میرا، تم اسی کمرے میں ہی ساتھ رہو گی اور اس کے بعد اس بدبودار اسٹور روم میں نہیں رہو گی، حسنین نے سب کے سامنے اونچی آواز میں اعلان کیا اور اس کی گرفت مینا کے بازو پر مضبوط ہو گئی۔ اس بات پر بڑی چودھرائن کا پارا ہائی ہو گیا، ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے آگے بڑھ کر حسنین کا راستہ روک لیا۔ تم پاگل ہو گئے ہو حسنین، تم جانتے نہیں ہو مجرم کی بہن ہے یہ، اور اس کو تم اپنے عالی شان کمرے میں رکھو گے؟ بڑی چودھرائن نے غصے سے اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا اور حسنین پر چلانے لگی۔ مجرم کی بہن ہے یا جس کی مرضی بہن ہے، لیکن اس وقت یہ میرے نکاح میں ہے اور میری عزت ہے۔ حسنین نے اپنی ماں کو ٹوکتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ضد تھی۔ جب تک یہ میرے نکاح میں ہے یہ میرے کمرے میں ہی رہے گی اور کوئی اس سے نوکرانی والا سلوک نہیں کرے گا، حسنین نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور مینا کا ہاتھ کھینچتے ہوئے اسے کچن سے باہر لے جانے لگا۔ وہ مینا حسنین چودھری کی شکل تکتی رہ گئی۔ آج پہلی دفعہ اسے یہ محسوس ہوا تھا کہ اس پوری حویلی میں جہاں پر سب کے سب ظالم اور جانوروں کی طرح سلوک کرنے والے ہیں، وہاں کوئی انسان بھی رہتا ہے۔
وہ انسان جس نے آج پہلی دفعہ اس کی ہمدردی میں 2 لفظ بولے تھے اور اسے موت کے منہ سے نکالا تھا۔ مینا کے دل میں حسنین کے لیے خوف کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا احساس پیدا ہونے لگا تھا۔ حسنین اسے سیڑھیاں چڑھاتا ہوا اپنے عالی شان کمرے میں لے آیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور مینا کو اندر دھکیل کر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ آج کے بعد تم اسی کمرے میں رہو گی اور باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، حسنین نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور اپنے بال بگاڑنے لگا۔ لیکن یہ کمرہ تو آپ کا ہے، میں یہاں کیسے رہ سکتی ہوں؟ مینا نے ڈرتے ڈرتے چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا اور وہ دروازے کے ساتھ چپک کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں تو تم بھی تو میری ہی ہو، بیوی ہو، کوئی غیر عورت تو نہیں ہو۔ حسنین نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر مینا شرما کر رہ گئی۔ اس کے گالوں پر ایک ہلکی سی سرخی دوڑ گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی نظریں جھکا لیں۔ لیکن ایک منٹ، میں ہی حسنین چودھری کا پارا دوبارہ ہائی ہو گیا۔ اسے اپنی ہی کہی ہوئی بات پر غصہ آنے لگا۔ وہ ایک مجرم کی بہن کو اتنی اہمیت کیوں دے رہا تھا؟ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے صرف اپنی انا کی وجہ سے تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں۔ تم اس صوفے پر سوگی اور میری کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسنین نے انگلی سے کمرے کے کونے میں رکھے صوفے کی طرف اشارہ کیا اور سخت لہجے میں تنبیہ کی۔ مینا نے خاموشی سے سر ہلا دیا اور صوفے کی طرف چل پڑی۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ کم از کم اسے اس اندھیرے اور بدبودار اسٹور روم سے تو نجات مل گئی۔ حسنین چودھری غصے سے پیر پٹکتا ہوا واش روم کی طرف چلا گیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور ایک عجیب سی خاموشی کمرے میں چھائی ہوئی تھی۔ مینا صوفے کے کونے میں سمٹی بیٹھی اور اس کی نظریں فرش پر گڑی تھیں۔ اس کے اندر خوف کا ایک ایسا طوفان برپا تھا جو اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ حسنین چودھری نرم اور گداز بستر پر لیٹا تھا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے بھی کوسوں دور تھی۔ اس کی انا اور اس کا غصہ آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ اس نے کروٹ بدلی اور انتہائی بیزاری سے مینا کی طرف دیکھا۔ تمہیں نیند نہیں آ رہی کیا جو بت بنی بیٹھی ہو؟ حسنین کی آواز کمرے کی خاموشی میں گونجی۔ اس نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے گھورا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، میں بس یہیں ٹھیک ہوں، مینا نے خوف سے کانپتے ہوئے جواب دیا اور اپنے دوپٹے کو سختی سے مٹھی میں دبا لیا۔ تو کیا ساری رات یوں ہی میری نیند خراب کرو گی؟ چپ چاپ لیٹ جاؤ اور کوئی آواز نہ آئے۔ حسنین نے غصے سے تکیہ سیدھا کیا اور دوسری طرف منہ پھیر کر آنکھیں بند کر لیں۔ جی میں لیٹ جاتی ہوں، آپ غصہ نہ کریں۔ مینا نے جلدی سے صوفے پر اپنے پیر سمیٹے اور آنکھیں بند کر کے سونے کی ناکام کوشش کرنے لگی، حالانکہ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ صبح کی روشنی کمرے میں پھیلی تو حسنین چودھری تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال سنوار رہا تھا۔ مینا ایک کونے میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کی شدید کمی کے آثار نمایاں تھے۔ اس کا پورا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ میں زمینوں پر جا رہا ہوں، تم اسی کمرے میں رہو گی اور باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حسنین نے اپنی مہنگی گھڑی کلائی پر باندھتے ہوئے سخت لہجے میں حکم دیا اور اس کی طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھا۔ لیکن اگر مالکن نے مجھے کام کے لیے بلا لیا تو میں کیا کروں گی؟ مینا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اس کی آواز خوف سے لرز رہی تھی۔ میں نے کہہ دیا کہ تم باہر نہیں جاؤ گی تو بس نہیں جاؤ گی، میرا حکم اس حویلی میں سب سے اوپر ہے۔ حسنین نے غصے سے دروازہ کھولا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ مینا نے سکھ کا ایک گہرا سانس لیا، لیکن اس کا دل ابھی بھی انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ بڑی چودھرائن گہر آلود نظروں کے ساتھ اندر داخل ہوئیں اور سیدھا مینا کے پاس آ کر رکی۔ اس کے پیچھے 2 موٹی نوکرانیاں بھی موجود تھیں۔ تو نے کیا جادو کر دیا ہے میرے بیٹے پر جو وہ تجھے اپنے سر پر بٹھا رہا ہے؟ بڑی چودھرائن نے مینا کا بازو زور سے دبوچا۔ ان کی آنکھوں میں نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا مالکن، مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہا۔ مینا درد سے کرا اٹھی اور اس نے روتے ہوئے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی۔ چل باہر نکل اس کمرے سے، تو یہاں ملکہ بن کر نہیں بیٹھ سکتی، تیری جگہ وہ جوتوں کے پاس ہے۔ بڑی چودھرائن نے اسے زوردار دھکا دیا اور دروازے کی طرف کھینچا۔ مجھے مت مارے، چھوٹے چودھری صاحب نے مجھے باہر جانے سے منع کیا ہے، وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ مینا نے زمین پر گر کر التجا کی۔
اس کے آنسو رخساروں پر بہنے لگے۔ اس کی حویلی کی مالکن میں ہوں، میرا بیٹا نہیں۔ جلدی جا کر پچھلے صحن کا سارا گند صاف کر، ورنہ آج تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ بڑی چودرائن نے اس کے بالوں کو سختی سے مٹھے میں جکڑا اور اسے گھسیٹتی ہوئی کمرے سے باہر لے گئی۔ حویلی کے پچھلے صحن میں جانوروں کا چارہ اور گندگی کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ سورج آگ برسا رہا تھا اور گرمی کی شدت سے دم گھٹ رہا تھا۔ مینا چلچلاتی دھوپ میں صحن کی صفائی کر رہی تھی۔ اس کا جسم پسینے میں شرابور تھا اور پیاس سے حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے۔ جلدی ہاتھ چلا لڑکی، شام تک یہ سارا کام ختم ہونا چاہیے۔ ایک نوکرانی نے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے حقارت سے کہا اور منہ چڑھا کر آگے بڑھ گئی۔ مجھ سے اب کھڑا نہیں ہوا جا رہا، مجھے بس ایک گھونٹ پانی دے دیں، اللہ آپ کا بھلا کرے گا۔ مینا نے جھاڑو کے سہارے خود کو گرنے سے بچایا اور اس کی آنکھیں کمزوری سے بند ہو رہی تھیں۔ تجھے پانی دینے کے لیے نہیں بٹھایا یہاں، مالکن نے اپنا کام کر چپ چاپ۔ نوکرانی نے بے حسی سے کاندھے اچکائے اور کچن کی طرف چلی گئی۔ مینا نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی قسمت نے اسے کس عذاب میں لا کھڑا کیا تھا۔ اس نے دوبارہ جھاڑو اٹھایا لیکن اس کے ہاتھ جواب دے گئے۔ وہ چکرا کر زمین پر گری اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کا سر ایک پتھر سے ٹکرایا اور وہ مکمل طور پر بے سدھ ہو گئی۔ دوپہر کے وقت حسنین چودھری کی لینڈ کروزر حویلی کے پورچ میں آ کر رکی۔ ایک ضروری فائل لینے وہ واپس آیا تھا جو وہ صبح جلدی میں بھول گیا۔ وہ تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے کی طرف گیا۔ اس کے ذہن میں زمینوں کا حساب کتاب چل رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو کمرہ خالی تھا۔ حسنین کے ماتھے پر غصے کی لکیریں گہری ابھر آئیں۔ اس نے پورے واش روم اور بیلکنی میں نظر دوڑائی لیکن مینا کا تو نام و نشان نہیں تھا۔ اس کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ میں نے اسے منع کیا تھا پھر بھی وہ باہر چلی گئی، اس کی اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ حسنین نے غصے سے میز پر مکہ مارا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس نے راہداری میں کھڑے ایک نوکر کو زور سے آواز دی۔ حویلی کے ملازمین اس کی گرج دار آواز سن کر سہم گئے۔ وہ لڑکی کہاں ہے جو اس کمرے میں تھی؟ سچ سچ بتاؤ ورنہ تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا۔ حسنین نے نوکر کا گریبان پکڑا اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ چھوٹے چودھری صاحب، بڑی مالکن نے اسے پچھلے صحن کی صفائی پر لگایا ہوا ہے۔ نوکر نے خوف سے کانپتے ہوئے جواب دیا تو اس کی جان نکلنے والی ہو رہی تھی۔ حسنین نے نوکر کو زور سے دھکا دیا اور تیزی سے پچھلے صحن کی طرف بڑھا۔ دھوپ اپنے جوبن پر تھی اور اس سے دور سے ہی دیکھا کہ مینا گندگی کے ڈھیر کے قریب زمین پر بے سدھ پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر مٹی لگی تھی اور وہ موت کے منہ میں لگ رہی تھی۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھک سے رہ گیا۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور اسے کاندھوں سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ اس کی انگلیاں مینا کے بازو کی ٹھنڈک محسوس کر کے کانپ گئیں۔ آنکھیں کھولو مینا، کیا ہوا تمہیں؟ حسنین کی آواز میں پہلی بار ایک عجیب سی گھبراہٹ اور پریشانی تھی اور اس نے جلدی سے اس کے گال تھپ تھپائے تھے۔ مینا کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا اور اس کے ہونٹ پیاس سے سوکھ کر پھٹ گئے تھے۔ اس کے ماتھے پر پتھر لگنے کی وجہ سے ہلکا سا خون جم چکا تھا۔ حسنین نے غصے سے ارد گرد دیکھا۔ حویلی کے نوکر خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آگے آئے، کسی کی ہمت ہوئی اسے یہاں بھیجنے کی۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ کوئی سے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ حسنین کی گرجدار آواز پورے ذہن میں گونجی اور سب کی سانسیں رک گئیں۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مینا کو اپنے مضبوط بازو میں اٹھایا۔ مینا کا ہلکا سا وجود اس کے بازو میں بالکل بے جان لگ رہا تھا۔ وہ اسے لے کر سیدھا اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ حویلی کی عورتیں اور نوکرانیاں حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں کہ ایک مغرور چودھری ایک ونی کی گئی لڑکی کو اپنے بازو میں اٹھائے لے جا رہا ہے۔ کمرے میں آ کر اس نے مینا کو اپنے نرم بستر پر لٹایا اور جلدی سے پانی کا گلاس بھر کر لایا۔ اس نے مینا کا سر تھوڑا سا اوپر اٹھایا اور اس کے سوکھے ہونٹوں سے گلاس لگایا۔ پانی پیو مینا، آنکھیں کھولو، شاباش۔ حسنین کے لہجے میں سختی غائب ہو چکی تھی اور اب وہ فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مینا نے بمشکل پانی کے چند گھونٹ پیے اور کھانسنے لگی۔ اس کی آنکھیں ہلکی سی کھلی تو سامنے حسنین کو دیکھ کر وہ ایک دم سے خوفزدہ ہو گئی اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے لگا کہ ابو اسے مارے گا۔ مجھے مت مارے، میں سارا کام کر لوں گی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے مت مارے۔
मीना ने कांपते हुए अपने दोनों हाथ जोड़े और उसकी आंखों से दोबारा गर्म आंसू बहने लगे। चुप कर जाओ, कोई नहीं मार रहा तुम्हें, सीधी तरह लेटी रहो। हसनैन ने उसके कांपते हुए हाथों को पकड़ा और उसे ज़बरदस्ती बिस्तर पर लेटाया। उसकी गिरफ्त में एक अजीब सी नरमी थी। लेकिन मालकिन नाराज़ होंगे, वो मुझे मारेंगे, मुझे जाने दें। मीना की सिसकियां बंद गईं, नहीं हो रही थी, और वो किसी सहमे हुए परिंदे की तरह से हाँप रही थी। मैंने कहा है ना कि कोई कुछ नहीं कहेगा, आप एक लफ्ज़ मत बोलना, हसनैन ने हतमी लहजे में कहा और उठकर बाहर की तरफ चला गया। वो दरवाज़ा लॉक करके गया था ताकि कोई अंदर ना आ सके। थोड़ी देर के बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में खाने की एक बड़ी ट्रे थी जिसमें बेहतरीन किस्म का खाना मौजूद था। उसने ट्रे बेड की साइड टेबल पर रखी और मीना की तरफ मुड़ा जो अभी तक खौफज़दा बैठी थी। उठो और ये खाना खाओ, तुमने कल से कुछ नहीं खाया। हसनैन ने ट्रे उसके सामने की। उसकी आंखों में एक पुरस्रार सी चमक थी। मैं नहीं खा सकती ये खाना, मालकन का है, वो मुझे मार डालेंगी। मीना ने डरते हुए ट्रे की तरफ देखा और नफ़ी में तेज़ी से सर हिलाया। मैं कह रहा हूँ ना खाओ, वरना मैं ज़बरदस्ती खिलाऊंगा। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। हसनैन ने गुस्से से दांत पीसते हुए उसे घूर कर कहा था। मीना ने खामोशी से लुक़मा तोड़ा और कांपते हाथों से खाने लगी। वो वाकई बहुत भूखी थी। हसनैन बिस्तर के दूसरे किनारे पर बैठ गया और उसके ज़ख्मों और उसके फटे पुराने कपड़ों को गौर से देखने लगा। उसकी कलाइयों पर नील पड़ चुके थे और उसका लिबास जगह जगह से उधड़ चुका था। हसनैन के दिल में एक नामालूम सी कसक उठ रही थी, जैसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। शाम को मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े मंगवाऊंगा, ये बेकारनों वाले कपड़े पहनकर मेरे कमरे में रहने की ज़रूरत नहीं है। हसनैन ने हक़ारत से उसके लिबास की तरफ इशारा किया और अपना रुख मोड़ लिया ताकि अपनी अंदरूनी कैफियत छुपा सके। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसी ही ठीक हूँ, मीना ने धीमी आवाज़ में कहा और खाना वहीं छोड़ दिया क्योंकि हसनैन की कड़वी बातों ने उसकी भूख ख़त्म कर दी थी। तुम्हारी मर्ज़ी से इस घर में कुछ नहीं होता, जो मैं कहूँगा वही होगा, हसनैन ने सख्त लहजे में जवाब दिया और अपनी फ़ाइल मेज़ से उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ हवेली के एक और हिस्से में तूफ़ान पक रहा था। बड़ी चौधराइन गुस्से से भरी हुई अपने शौहर यानी बड़े चौधरी के आलीशान कमरे में दाखिल हुई थी। बड़े चौधरी साहब अपने हुक्के का कश ले रहे थे। आपका बेटा तो हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, उस मुजरिम की बहन ने उस पर कोई तावीज़ कर दिया है, बड़े चौधराइन ने जहर खुंद लहजे में कहा और कुर्सी पर धप से बैठ गई। उसका सीना गुस्से से ऊपर नीचे हो रहा था। क्या हुआ है, अब क्या कर दिया हसनैन ने, तुम क्यों इतना शोर मचा रही हो? बड़े चौधरी ने अपनी ऐनक उतारते हुए माथे पर बल डालकर पूछा और हुक्के की नाली एक तरफ रख दी। उसने उस कमीनी लड़की को अपने कमरे में रखा हुआ है और आज उसके लिए पूरे घर के सामने मुझसे बदतमीजी की, उसे गोद में उठाकर अपने कमरे में ले गया। बड़ी चौधराइन की आवाज़ में शदीद गुस्सा और हद तक का एहसास नुमाया था। यह तो वाकई तशवीश की बात है। हसनैन को उस लड़की से कोई लगाव नहीं होना चाहिए, वो तो सिर्फ एक मुजरिम है जिसे हमने वनी किया। बड़े चौधरी ने संजीदगी से अपनी मूंछों पर हाथ फेरा। उनकी आंखों में एक जालिमाना चमक उभरी। आपको उसे रोकना होगा, वरना वो लड़की उसे इस हवेली की मालकन बनकर बैठ जाएगी और ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। बड़े चौधराइन ने मेज़ पर ज़ोर से हाथ मारा और अपने गुस्से का इजहार किया और कीना परवर नज़रों से अपने शौहर को देखा। तुम फिक्र मत करो, मैं आज शाम को ही उसका फ़ैसला करता हूँ और लड़की आज के बाद हसनैन के कमरे में नहीं रहेगी। बड़े चौधरी ने फैसला कुन अंदाज में कहा और अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर रौनक थी, वो हवेली में अपना सिक्का चलाना जानता था। शाम का वक्त और हवेली के बड़े दालान में एक पुरइसरार खामोशी का राज था। बड़े चौधरी साहब अपनी मखसूस कुर्सी पर बराजमान थे और उनके चेहरे पर गुस्से के तासुरात बिल्कुल वाज़ेह थे। उनके हाथ में पकड़ी छड़ी ज़मीन पर मुसलसल टक टक की आवाज़ पैदा कर रही थी जो उनकी अंदरूनी बेचैनी और गुस्से की अक्कास थी। हसनैन चौधरी सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आया तो बड़े चौधरी ने उसे वहीं रुकने का इशारा किया। बड़ी चौधराइन भी पास ही खड़ी थी और जहर खुन निगाहों से हसनैन को देख रही थी। हवेली के तमाम नौकर सहमे हुए थे, एक कोने में खड़े थे क्योंकि सब जानते थे कि आज हवेली में एक नया तूफ़ान आने वाला है। वो लड़की तुम्हारे साथ नहीं रह सकती,
اسے اسٹور روم میں ہی رہنا پڑے گا اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ بڑے چودھری کی کرجدار آواز پورے دالان میں گونجے اور ان کا لہجہ کسی پتھر کی طرح سخت تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا بابا، وہ میری بیوی ہے اور وہ میرے ہی کمرے میں رہے گی۔ میں اسے جانوروں کی طرح اسٹور روم میں نہیں پھینک سکتا۔ حسنین نے دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں بغاوت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ بیوی ہے تو کیا ہوا؟ تم کب سے کسی بھی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا سوچنے لگے؟ بڑے چودھری نے غصے سے اپنی چھڑی زمین پر ماری اور اپنی کرسی ایک جھٹکے سے کھڑے ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں اپنے بیٹے کی نافرمانی پر شدید غصہ تھا۔ خود ہی تو کہتے ہو عورتوں سے نفرت ہے تمہیں، تو پھر ایک لڑکی کی خاطر اتنا کچھ کیوں کر رہے ہو جو تمہارے دشمنوں کے گھر سے آئی ہے؟ بڑی چودرائن نے طنزیہ انداز میں بات کاٹی اور کینہ پرور نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔ ان کا سینہ غصے سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ حسنین نے ایک گہرا سانس لیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں مینا سیڑھیوں کے پاس کھڑی خوف سے کانپ رہی تھی۔ آج سے اس کی وہی حقوق ملیں گے جو یہاں کے باقی عورتوں کو ملتے ہیں، اور کوئی اسے حویلی کی نوکرانی نہیں سمجھے گا۔ حسنین کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی جس نے دالان میں کھڑے ہر شخص کو خاموش کرا دیا۔ اس کی گرفت مینا کے ہاتھ پر مزید مضبوط ہو گئی، تو اس بات کا اعلان تھی کہ اب مینا اکیلی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ مینا کا ہاتھ پکڑے اسے واپس اپنے عالی شان کمرے میں لے آیا۔ مینا کا دل زور سے دھڑک رہا تھا اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حسنین نے اس کے لیے اپنے ماں باپ سے بغاوت کر دی۔ کمرے میں آ کر حسنین نے دروازہ زور سے بند کیا اور مینا کی طرف مڑا۔ مینا ابھی تک سہم کر دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ تم آج کے بعد اس بیڈ پر سو گی اور میں صوفے پر سوؤں گا۔ تمہیں مجھ سے یا کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، حسنین نے نرمی سے کہا اور اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے کی طرف لے گیا۔ لیکن آپ صوفے پر کیسے سو سکتے ہیں؟ آپ کو تکلیف ہوگی۔ میں زمین پر سو جاؤں گی، مالکن کو پتہ چلا تو وہ مجھے ماریں گے، مینا نے ہچکچاتے ہوئے کہا اور اپنی انگلیاں آپس میں الجھانے لگیں۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک پرانا خوف باقی تھا۔ میں نے جو کہہ دیا ہے اس پر بحث مت کرو، چپ چاپ جا کر آرام سے وہاں پر سو جاؤ، میرا فیصلہ کوئی نہیں بدل سکتا۔ حسین نے اپنا مخصوص روبدار انداز اپنایا اور صوفے پر دراز ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ مینا خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ اس شخص کے بدلتے ہوئے روپ کو دیکھ کر حیران تھی۔ وہ شخص جو کل تک اس پر ظلم خاموشی سے دیکھ رہا تھا، آج اس کا سب سے بڑا محافظ بن گیا تھا۔ رات گہری ہونے لگی اور اچانک موسم خراب ہو گیا۔ کھڑکیوں کے شیشے تیز ہوا سے بجنے لگے اور پھر زوردار بارش شروع ہو گئی۔ آسمان پر کڑکتی بجلی کی آواز نے مینا کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیں۔ اسے بچپن ہی سے طوفان اور بجلی کی کڑک سے شدید قسم کا ڈر لگتا تھا۔ اچانک ایک زوردار دھماکے کے ساتھ بجلی چمکی اور پورے کمرے میں ایک لمحے کے لیے سفید روشنی پھیل گئی۔ مینا کی فلک شگاف چیخ نکل گئی اور وہ ڈر کے مارے بیڈ سے اچھل پڑی۔ اندھیرے اور خوف نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے اور وہ بے ساختہ بھاگ کر صوفے پر لیٹے حسنین چودھری کے گلے سے لگ گئی۔ مجھے بچا لیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اماں مجھے بچا لیں۔ مینا روتے ہوئے اس کے سینے سے چھپ گئی تھی اور اس کا سارا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ اسے ہوش ہی نہیں رہا کہ وہ کس کے گلے لگ رہی ہے۔ حسنین ایک دم ہڑبڑا کر اٹھا، لیکن جب اس نے مینا کو اپنے بازوؤں میں بھرا اور بری طرح سے کانپتے ہوئے محسوس کیا تو اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئی تھیں۔ اس نے اپنے دونوں بازو مینا کے گرد لپیٹ لیے، اسے اپنے اندر چھپا لیا۔ کچھ نہیں ہوا، میں ہوں تمہارے پاس، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مینا، میں کسی طوفان کو تمہیں چھونے بھی نہیں دوں گا۔ حسنین نے اس کے نرم بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ محبت اور سکون تھا۔ اس نے مینا کو اتنی مضبوطی سے تھاما ہوا تھا کہ مینا کا سارا ڈر آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ کچھ دیر بعد جب بارش کا شور کم ہوا اور مینا کے حواس بحال ہوئے تو اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کر بیٹھی ہے۔ وہ یکدم شرمندگی سے پیچھے ہٹی اور اس کا چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں اور وہ نظریں چرانے لگی۔ مجھے معاف کر دیں، وہ بجلی چمکی تو میں ڈر گئی تھی، میرا وہ مطلب نہیں تھا، مینا نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا اور جلدی سے بیڈ کی طرف واپس جانے لگی تھی۔ اس کا دل سینے کی پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بے تاب تھا، لیکن حسنین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ اپنا قریب کر لیا۔
اس نے مینا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ اب اسے ہر روز مینا انتہائی معصوم اور خوبصورت نظر آنے لگی تھی۔ وہ اس ونے کی گئی لڑکی سے سچی محبت کرنے لگا تھا۔ اس کی بڑی بڑی معصوم آنکھوں نے حسنین کے پتھر دل کو پگھلا دیا تھا۔ تم میری بیوی ہو مینا، تمہیں مجھ سے شرمانے یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے بعد تم صرف میری محبت ہو۔ حسنین کی آواز میں ایک ایسا جادو تھا جس نے مینا کے سارے خوف ختم کر دیے۔ اس رات دونوں کے دلوں کے درمیان جمی ہوئی برف ہمیشہ کے لیے پگھل گئی۔ اگلے دن حویلی میں ایک پھر طوفان کھڑا ہو گیا۔ بڑے چودھری نے حسنین کو اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ ان کے ماتھے پر غصے کی لکیریں نمایاں تھیں۔ وہ کمرے میں غصے سے چکر کاٹ رہے۔ تمہیں اس لڑکی کو چھوڑنا ہوگا۔ وہ ونی میں آئی تھی سزا کاٹنے کے لیے، لیکن تم اس کے اسیر ہوتے جا رہے ہو۔ بڑے چودھری نے اپنا حتمی حکم سناتے ہوئے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ ان کی آواز میں شدید تحکم تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا بابا، وہ میری عزت ہے اور میں اپنی عزت کو دربدر نہیں کر سکتا۔ اس سے محبت کرتا ہوں میں۔ حسین نے مضبوط لہجے میں صاف انکار کر دیا اور اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا رہا۔ اس کی آواز میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ تو کیا تم ایک مجرم کی بہن کے لیے اپنے باپ کی نافرمانی کرو گے؟ اپنی حویلی کی روایت کو مٹی میں ملا دو گے؟ بڑے چودھری کا غصہ عروج پر تھا اور ان کی آواز شدت جذبات سے کانپ رہی تھی۔ حسین شاہ جس کو ایک دفعہ اپنا بنا لیتا ہے اسے کبھی نہیں چھوڑتا، اور میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ مینا میری زندگی ہے اب۔ حسین نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے اپنا سر فخر سے بلند کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ حسین چودھری نے اپنی محبت کو سچے دل سے نبھایا اور مینا کے اندر چھپی دلکشی اور خوبصورتی کو باہر نکالا۔ مینا جو کبھی سہم کر ایک کونے میں پڑی رہتی تھی، اب اس کے چہرے پر خوشی اور اعتماد کی چمک نظر آنے لگی۔ وہ پورے اعتماد سے حویلی میں چلنے لگی۔ حسنین کی محبت مینا کے لیے ایک نیا مسیحا تھی جس نے اس کی روح اور جسم کے سارے زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا۔ حسنین نے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنے کا ایک ہی فیصلہ کیا تھا جو اس نے حویلی کے دالان میں سب کے سامنے سنا دیا۔ میں آپ سب پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر میں آپ کے ساتھ اس حویلی میں رہوں گا تو مینا بھی میرے ساتھ برابر کی مالکن بن کر رہے گی۔ حسنین کی آواز حویلی کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ اور اگر ہم اس خادمہ کو مالکن تسلیم کرنے سے انکار کر دیں تو تم کیا کرو گے؟ بڑی چودھرائن نے طنزیہ لہجے میں پوچھا اور کڑی نظروں سے بیٹے کو گھورا۔ تو میں مینا کے ساتھ رہنے سے مجھے کوئی نہیں روکے گا۔ میں آج ہی اپنا سارا حصہ لے کر یہ حویلی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا اور آپ اپنا بیٹا کھو دیں گے۔ حسنین کے اس اعلان نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ اس کی محبت اور ضد کے آگے بڑے چودھری اور بڑی چودھرائن کے تکبر کو بلاخر ہار ماننی پڑی۔ سب کو حسنین کی یہ بات ماننا پڑی۔ مینا کے دل میں ایک حسرت تھی کہ وہ کبھی روایتی دلہن نہیں بنی، نہ ہی اس کی کوئی رخصتی ہوئی۔ اسے مجرموں کی طرح اس حویلی میں دھکیل دیا گیا۔ حسین نے اس کی آنکھوں میں چھپی اس حسرت کو جان لیا تھا۔ اس نے مینا کی خواہش پر اسے دوبارہ دلہن بنا کر اسی شاندار رخصتی کروانے کا فیصلہ کیا تھا۔ حویلی کے ان کے پرائیویٹ حصے کو پھولوں اور روشنیوں سے خوبصورتی سے سجایا گیا اور مینا کو ایک انتہائی قیمتی سرخ روسی جوڑے میں تیار کیا گیا۔ اس کے ہاتھوں پر حسنین کے نام کی گہری مہندی لگائی گئی اور بھاری زیورات نے اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے۔ وہ سرخ بھاری گھونگھٹ پھیلائے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کی ہتھیلیوں پر لگی مہندی کی خوشبو پورے کمرے کو معطر کر رہی تھی۔ اسے آج مکمل ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ جب حسنین کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھتے ہی اس کے قدم وہیں رک گئے اور گلا کنکار ہو گیا۔ مینا اس روپ میں ایک آسمانی حور لگ رہی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا آیا اور بیڈ پر مینا کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھائے اور سرخ گھونگھٹ کے پیچھے گرا کر اس کا نورانی چہرہ بے نقاب کیا۔ مینا نے شرم سے اپنی پلکیں جھکا لیں۔ اس چاند کو دیکھنے کے لیے تو منہ دکھائی بڑی بھاری ہی دینا پڑے گی۔ آج تو تم نے میرے ہوش اڑا دیے، حسنین نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا اور مینا کی نشیلی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ سنتے ہی مینا نے اپنی مہندی لگا نازک سا ہاتھ اس کے سامنے بڑھا دیا اور اس کے لبوں پر ایک دلکش اور شرمیلی مسکراہٹ ابھر آئی۔ دے منہ دکھائی، پھر دیر کس بات کی ہے؟ میں بھی تو دیکھوں میرے چودھری صاحب کیا لائے ہیں، مینا نے بڑے ناز اور نخرے سے کہا اور اپنی پلکیں اٹھا کر حسنین کو دیکھا۔ کچھ بھی نہیں، حسنین نے ایک دم انتہائی سنجیدہ شکل بناتے ہوئے کہا اور اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ یہ بات سنتے ہی مینا نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں معصوم سا شکوہ اور حیرت تھی کہ یہ کیسی منہ دکھائی ہے۔
اور حسنین اچانک سنجیدہ کیوں ہو گیا؟ تبھی حسنین مسکرایا اور اس کے آگے بڑھ کر مینا کو اپنے دونوں مضبوط بازوؤں میں چھپا لیا۔ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دی۔ تمہارے لیے بہت خاص منہ دکھائی ہے میرے پاس، حسنین نے سرگوشی کرتے ہوئے اس کے کان میں کہا۔ اس کی گرم سانسوں نے مینا کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑا دی۔ بے شک منہ پہلے دیکھا ہے، لیکن اپنی دلہن کے اور اپنی محبت کے روپ میں تو پہلی دفعہ دیکھا ہے نا، اور میری زندگی کی ساری خوشیاں تمہاری منہ دکھائی ہیں۔ حسنین کے ان محبت بھرے الفاظ نے مینا کے دل کی خوشی کو بھر دیا۔ خوشی سے بھر دیا اور اس کی آنکھوں سے خوشی کے دو گرم آنسو چھلک پڑے۔ یہ کہتے ہی حسنین نے مینا کو اپنے دونوں بازوؤں میں مزید مضبوطی سے چھپا لیا تھا اور کمرے میں محبت کی ایک انمٹ خوشبو پھیل گئی تھی۔ ان کی کہانی جو ایک کڑی سزا اور نفرت سے شروع ہوئی تھی، اب ایک انتہائی خوبصورت اور سچی محبت کے انجام تک پہنچ چکی تھی۔ مینا کی زندگی کے سارے دکھ، درد اور تکلیفیں حسنین چودھری کے اس گرم آغوش میں ہمیشہ کے لیے مٹ گئے تھے۔ اب وہاں صرف محبت تھی اور محبت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔